جناب صاحب، معزز سادہ کرام اور ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ایوان میں جو موضوع زیر بحث ہے اسے لفظوں کے مادہ میں یوں کھویا گیا ہے: قلم تلوار سے طاقتور۔ جناب صاحب، قلم تلوار سے طاقتور۔ جناب صاحب، مجھے ان لوگوں کی خام خیالی پر رونا آتا ہے جو اس بات کے حامی ہیں کہ قلم تلوار سے طاقتور۔ جناب علی، میں آج آپ کے حضور اس بات کو ثابت کروں گا کہ تلوار کی طاقت کیا ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جس سے تم اللہ اور اپنے دشمنوں اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو۔ جناب صاحب، یہ طاقت اور تلوار کا وہی عملی مظاہرہ ہے جس کی شکل فتح مکہ سے ہوتے ہی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہی طاقت ہندوستان پہنچی تو محمد بن قاسم بنی، یہی طاقت یورپ گئی تو سلطان محمد فاتح بنی، اور یہی طاقت اسپین گئی تو طارق بن زیاد بنی۔ جناب علی، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ حاضر سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ حاضر سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاد۔ جناب علی، یہ دنیا کمزور لوگوں کے لیے نہیں، اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ طاقتور ازل سے اس دنیا پر راج کرتا آیا۔ طاقت ایسی زبان ہے جو جانوروں اور انسانوں میں یکساں مقبول ہے۔ تلوار علامت ہے طاقت کی، امن کی اور سکون کی، اور یہی وہ طاقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں امن اور سکون ہے۔ جناب صاحب، ابھی قریب کی بات کرتے ہیں۔ کشمیر، فلسطین، عراق، برما، لیبیا، شام، تائیوان اور یوکرین، کیا ان سب ممالک میں اہل علم یا اہل قلم موجود نہیں ہیں؟ آپ ساتھی جیب میں موبائل فون تو ہوگا، ابھی گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ان سب ممالک میں اہل علم، اہل دانش اور بہترین جامعات اور دستگاہیں بھی ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو طاقت نہیں ہے، تلوار اٹھانے کا دم خم نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا: نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہو گئے۔ جناب صاحب، اس وقت اقوام متحدہ کے ارکان کی تعداد 192 ہے جو اپنے قلم کی طاقت دکھا کر روس پر طرح طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں، مگر کسی کے قلم میں اتنی جرت نہیں کہ روس کو یوکرین سے حرب غلط کی طرح صفحے کے تاج سے مٹا دے، کیونکہ روس کی تلوار کی دھار اور کار سے امریکہ تک کے ایوانوں میں زلزلے کرتا ہے۔ جناب صاحب، اگر آج روس پوری دنیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو اس کی وجہ ہر کسی کام تو نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جی جناب، میں بتاتا ہوں اس کی وجہ۔ جناب علی، اس کی وجہ تلوار۔ جی، تلوار جس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معنی اور مفاہیم میں وسعت اختیار کی، جس کی ابتدا لوہے کے ایک بھالے سے ہوئی اور آج اس کی جدید ترین شکل ایٹم بم ہے۔ جناب صاحب، میں تلوار اور طاقت کے ناجائز استعمال اور خوف ہراس کا ہرگز حامی نہیں ہوں، مگر اپنی بقا اور سالمیت کے لیے تلوار اور طاقت کے استعمال کا کرنا آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے اور میرا اسی پر کام دے مارا ہے۔ باتیں طویل ہو جائیں گی، فیصلہ آپ کر دیجیے، اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ ہمارا دشمن ہندو بنیا، جو کہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اصلی خواب اگر شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ صرف اور صرف آپ کی تلوار ہے۔ اگر یہ آج تلوار نہ ہوتی تو ہندو مذہب ہماری عزتوں کو تار تار کرتا اور ہماری آزادی کو سلب کرتا ہوا جے شری رام کے نعرے لگاتا ہوا بادشاہی اور فیصل مسجد کی جگہ کسی مندر کا اپگھاٹن کر چکا ہوتا۔ علامہ اقبال کے چاند اشعار پر اجازت چاہوں گا۔ تے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، تے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آسانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہانداروں کی، شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار کی۔ والسلام۔